السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کا یونٹ نمبر 8 انگلش کا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کوشچن آنسرس لے کے میں حاضر ہوئی ہوں۔ آپ کا کوشچن نمبر 1 جو ہے اس میں ہاؤ ڈڈ یور گرینڈ پیرنٹس کمیونیکیٹ ود فرینڈس فیملی اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ وین دے ور ینگ۔ کس طرح جو گرینڈ پیرنٹس تھے یا ہمارے جو فور فادرس دادا ابو وغیرہ تھے وہ بات چیت کیا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے لوگوں کے ساتھ جب وہ لوگ ینگ تھے ان کا طریقہ کار بات چیت کرنے کا کیا تھا۔ سو دیر آنسر ول بی آر گرینڈ پیرنٹس یوز ٹو کمیونیکیٹ ود فرینڈس فیملی اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ وائا لیٹرس۔ ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس تھے ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ اور دنیا کے باقی لوگوں کے ساتھ خط کے ذریعے تھا۔ They used to send letters and it took days, weeks and many weeks, months for a letter to reach its destination۔ وہ استعمال کرتے تھے خط بھیج کر، جو کہ جب خط بھیج کر وہ لوگ یہ طریقہ تھا ان کا کمیونیکیٹ کرنے کا، اور اس میں تقریباً بہت زیادہ دن لگ جاتے تھے، ہفتے لگ جاتے تھے، ایون کے بعض اوقات تو مہینوں بھی لگ جاتے تھے جو لیٹر تھا اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ڈیسٹینیشن مینس منزل۔ کوشچن نمبر 2 ہے وٹ ٹیکنالوجی ڈڈ یور گرینڈ پیرنٹس یوز ٹو لسن دا نیوز اینڈ میوزک۔ آر گرینڈ پیرنٹس لسن ٹو دا میوزک نیوز آن ریڈیو اور ٹیلی ویژن۔ ہماری یہ جو ٹیکنالوجی ہے، جو گرینڈ پیرنٹس جو ہے کون سی ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے سننے کے لیے، خبریں یا میوزک، گانے وغیرہ؟ تو دا آنسر از ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ موسٹلی سنا کرتے تھے گانے یا نیوز وغیرہ ٹیلی ویژن پر یا ریڈیو پر۔ دے آلسو یوز ٹیپ ریکارڈر اینڈ گراموفون۔ وہ گراموفون اور ٹیپ ریکارڈر بھی یوز کیا کرتے تھے اس چیز کے لیے، فار لسننگ ٹو دا میوزک، میوزک سننے کے لیے۔ Question number 3 is will the kids of the future go to school or study online? What are the benefit of each options؟ کیا جو بچے ہیں مستقبل میں وہ اسکول جائیں گے یا آن لائن اسٹڈی کریں گے؟ اور نیکسٹ کوشچن ان سے پوچھ رہے ہیں کہ what are the benefit of each option؟ ان دونوں آپشنس کے فائدے کیا ہیں؟ اب کون سی آپشن ہے؟ یا تو وہ اسکول جا کے وہ پڑھیں گے یا آن لائن پڑھیں گے، یا ہم نے ان دونوں کے فائدے دیکھنے ہیں۔ سو دا آنسر از کڈس آف دا فیوچر ول بی گوئنگ ٹو اسکول۔ مستقبل کے بچے اسکول جائیں گے اینڈ اسٹڈنگ آن لائن ایز ویل، اور وہ آن لائن بھی اسٹڈی کریں گے۔ دیر از اے لانگ لسٹ آف بینیفٹ آف ایچ آپشنس۔ دونوں آپشنس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے ان فائدوں کی۔ ان شارٹ اگر ہم مختصراً ان کو دیکھیں، وین یو گو ٹو اسکول، جب آپ اسکول جائیں گے، یو لرن مینی ادر تھنگس، تو آپ بہت سی دوسری چیزیں سیکھتے ہیں دین بکس الون، بکس کے علاوہ، وائل اسٹڈنگ آن لائن، جبکہ آن لائن اسٹڈی کرتے وقت یو کانٹ گیٹ چانس ٹو انٹریکٹ ود ادرس، تو آپ کو موقع نہیں مل سکتا کہ آپ دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کر سکیں یا بات چیت کر سکیں۔ سو نیکسٹ کوشچن از ڈو یو تھنک پیپل ول ایور لیو آن مارس؟ آپ کا کیا خیال ہے، کیا لوگ کبھی مارس کے اوپر رہیں گے؟ سو دا آنسر از لیونگ آن مارس ان سم فیوچر ٹائم مائٹ بی پاسبل۔ مارس کے اوپر رہنا سم ٹائم، بعض وقت ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ ممکن بھی ہو سکے۔ ٹو پریڈکٹ اباؤٹ وٹ ول ایگزیکٹلی ہیپن، یہ اندازہ لگانا کہ ایگزیکٹلی اصل میں کیا ہوگا، از ناٹ پاسبل ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم۔ اس وقت اس چیز کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اٹ وڈ بی ٹو ارلی ٹو سے سم تھنگ ان دس ریسپیکٹ، اس سلسلے میں کچھ بھی کہنا بہت زیادہ جلدی ہوگا۔ ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے ان دا فیوچر ڈو یو تھنک دیٹ وی ول ہیو فلائنگ کار؟ مستقبل میں آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہمارے پاس اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی؟ وٹ وڈ دے لک لائک، وہ کس طرح نظر آتی ہوں گی؟ اینڈ ہاؤ وڈ دے ورک، اور وہ کام کیسے کریں گی؟ اس کوشچن کے اندر 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے کوشچن یہ کیا ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں ہمارے پاس اڑنے والی گاڑیاں ہوں گی؟
دوسرا کوشچن انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ گاڑیاں اگر ہوں گی تو وہ کس طرح نظر آتی ہیں یا ان کی شکل کیسی ہوگی. اور تیسرا کوشچن یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاؤ وڈ دے ورک، وہ گاڑیاں کام کیسے کریں گی. سو اس کا آنسر 3 حصوں میں ہے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ فلائنگ کارز فیوچر میں ہوں گی یا نہیں. اس بارے میں یہ کہتے ہیں دا کنسیپٹ آف فلائنگ کارز از ناٹ اے ڈریم. اڑنے والی گاڑیوں کا جو تصور ہے وہ ایک خواب نہیں ہے. ایون ٹوڈے سم کنٹریز ہیو میڈ سکسیزفل ایکسپیریمنٹ آف فلائنگ کار. بلکہ آج کے دور میں بھی کچھ ممالک نے بہت کامیاب تجربے کیے ہیں اڑنے والی کاروں کے. دیٹ فلائنگ کارز ول لائک اسمال ایروپلین، جو کہ چھوٹے جہازوں کی طرح نظر آتے ہیں. اس میں بھی آنسر ہمارا آ جاتا ہے کہ ہاؤ دے لک لائک اسمال ایئرپلینس. وہ بالکل چھوٹے جہازوں کی طرح نظر آتے ہیں. سو دا تھرڈ پارٹ آف دس کوشچن، دا آنسر از ہاؤ دے ورک. دے ورک ان دا ایئر، ہوا کے اندر. A flying car will typically obtain forward thrust from one or more propeller یا dusted fans, a few hava-powered helicopter rotors. اس کا سیم ویسی شکل ہوگی اور سیم ہیلی کاپٹرس کی طرح ہوگا جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ یہ اسمال ایروپلین لگتے ہیں تو انہی کی شیپ جیسے اور انہی کی طرح جو ڈسٹ کو اڑانے والا یا سیم جو پر ان کے آگے لگے ہوئے ہیں اسی شیپ میں وہ ہوں گے اور ویسے ہی تقریباً فنکشن بھی کریں گے. Next question is, how will the internet change in the next 30 years? کس طرح ہم انٹرنیٹ جو ہے تبدیلی لے کے آئے گا نیکسٹ جو 30 سالوں میں. It is difficult to predict exactly how the internet will change in the next 30 years. یہ کہنا بہت مشکل ہوگا، اندازہ لگانا exactly کہ کس طرح انٹرنیٹ جو ہے چینج لے کر آئے گا اگلے 30 سالوں میں. بٹ سم چینجز میں اکر، لیکن اس میں کچھ چینجنگ ہو سکتی ہیں. انکلوڈ ایڈوانسمنٹ ان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، ورچوئل ریالٹی اینڈ دی اڈاپشن آف نیو کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. ان 3 چیزوں میں جو ہے وہ بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں. سو نیکسٹ کوشچن از وٹ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسڈ امپریس یو موسٹ. جو بھی ٹیکنالوجی یا جو ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے یا جو ترقی ہوئی ہے اس میں سب سے زیادہ کس ٹیکنالوجی نے آپ کو امپریس کیا. سو دا آنسر از دا ڈیولپمنٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جو ترقی ہے ایبریویٹڈ AL، جس کو ہم AL کے نام سے جانتے ہیں، امپریسڈ می دا موسٹ. اس نے مجھے سب سے زیادہ امپریس کیا ہے. AL از دا ڈیولپمنٹ آف کمپیوٹر سسٹم. AL ایکچولی یہ ترقی ہے کمپیوٹر سسٹم کی، ایبل ٹو پرفارم ٹاسک، جو اس قابل ہوا ہے کہ یہ کام سر انجام دے سکے. نارملی ریکوائرنگ ہیومن انٹیلیجنس، عام طور پر جیسے ایک ذہین انسان یا ذہانت سے بھرے ہوئے انسان پرفارم کرتے ہیں. سیم لائک دیٹ سچ ایز، جیسا کہ ویژول پرسیپشنس، اسپیچ ریکگنیشنس، ڈیسیژن میکنگ اینڈ ٹرانسلیشن بٹوین لینگویجز. میجورٹی جو ان کا AL کا کام ہے سیم اسی طرح کا ہی وہ کرتے ہیں جیسا کہ ایک عام انسان کرتے ہیں. لہٰذا جو ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھا جائے کہ کون سی ٹیکنالوجی نے ہمیں سب سے زیادہ امپریس کیا تو وہ ہے ڈیولپمنٹ آف آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. سو ابھی تک یہ کوشچن سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے. نیکسٹ کوشچن کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ان کے جو آنسرس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. تھینک یو سو مچ.